رام کرشن اور گوتم بدھ اللہ کے پیغمبر تھے جو ہندوازم کے لیے بھیجے گئے. جس کالکی کا ذکر بھگوان رام نے کیا تھا، جس آنے والے کا ذکر کرشن جی نے کیا تھا، گوتم کے بت بنائے تھے گوتم میں اللہ دیکھنے کے لیے. ہندوازم کی کچھ بکس ہیں جن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے. وہ کون سی بکس ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ بتا جبرائیل کہاں ہے، اس نے اس کی وائس کو ریکگنائز کیا، یہ آواز یونیک ہے، یا جبرائیل تو ہے یا میں ہوں. مہابھارت اور اسلام کے بیچ میں کچھ کنیکشن ہے. ایڈم سپیک ہے جہاں پہ آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے. ان کی آرکیالوجی چیک کریں تو یہ 7,500 8,000 سال پرانی پیکس ہیں. رام کرشن اور گوتم بدھ کو ہندوازم میں بھگوان مانا جاتا ہے، لیکن کیا یہ دونوں اللہ کے پیغمبر بھی تھے؟ ہندوازم کی کون سی کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا ہے، اور مہابھارت اور اسلام میں کیا کنیکشن تھا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے، بلکہ انٹرنیٹ پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بحث ہے کہ رام کرشن اور گوتم بدھ اللہ کے پیغمبر تھے جو ہندوازم کے لیے بھیجے گئے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ متواتر اسناد کے ساتھ ایک حدیث ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے زمین پہ ہر جگہ نبی بھیجے. بے شک. ٹھیک ہے، قرآن پاک کی آیات سے بھی اس کا حوالہ مل جاتا ہے. تو اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین پہ ہر جگہ نبی بھیجے، تو انڈیا سے، نیپال سے، سری لنکا سے، چائنا سے کوئی اللہ کی کوئی ایسی کوئی تو نہیں تھا نا کہ وہاں نہیں بھیجے ہوں گے. ہمیں معلوم نہیں ہے. اب نبوت ہو گئی ختم. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت بادشاہ کونین آخری نبی ہیں، آخری کتاب قرآن پاک. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو چیز ہے دیٹ از دی فائنل پروڈکٹ، یا فائنل جو ہے اس کا ورژن ہے. اس سے پہلے کے جو ورژن ہے اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ان کی بیسس دیکھیں، ان کی چیزیں دیکھیں، سناتن دھرم کی بیسس دیکھ لیں، اس کے علاوہ جتنے بھی پرانے ریلیجن ہیں ان کی بیسس دیکھ لیں، وہ تقریباً ایک ہے. ان میں بت پرستی ایڈ ہوئی، بت پرستی کا حکم اللہ نے کسی کتاب میں نہیں دیا. اگر ہم انڈیا میں دیکھیں یا گوتم کے پرستاروں کو دیکھیں تو انہوں نے گوتم کے بت بنائے تھے گوتم میں اللہ دیکھنے کے لیے. اس کو سمجھیے تھوڑا سا، یہ مطلب عام لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل بات ہے، لیکن سمجھیے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اور حضرت عزیر کی قوم نے کیا کیا تھا؟ نبی نے جب علاقہ چھوڑ دیا تو انہوں نے اپنے نبی کی مورتی بنا لی تاکہ نبی کی جو ہے نا وہ یاد ان کے دلوں میں رہے. بعد میں وہ کانسیپٹ بڑھتے 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 بت پرستی کی طرف گیا. ٹھیک ہے، اسلام میں جو بت پرستی کی بنیاد ملتی ہے وہ یہاں سے ملتی ہے نا. ایسے ہی اسلام میں اللہ نے، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. تو اس کا مطلب ہے آدم سے لے کے خاتم النبیین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی آئے وہ توحید بتا رہے تھے، وہ اللہ کی وحدانیت بتا رہے تھے، وہ اللہ کو ایک ماننا اور جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی جو ہے وہ پاسداری کرنا بتا رہے تھے. لوگوں نے اس میں تحریف کی تو نیا نبی مبعوث ہوا. جیسے سورہ یاسین میں ہے کہ ہم نے ایک نبی بھیجا، لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے دوسرا بھیجا، اور پھر تیسرے سے ان کو جو ہے وہ تقویت دی. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ والی آیات جو ہے. تو اگر اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ایک خاص سسٹم میں چلتا ہے تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ جو تھے یہ نبی تھے یا اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. کیونکہ قرآن پاک میں بھی حضرت خضر کے بارے میں اللہ برگزیدہ بندے کا لفظ استعمال کرتا ہے. لیکن اس برگزیدہ بندے کا مقام یہ ہے کہ اولو العزم نبی، صاحب کتاب نبی موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، اسرائیلیات میں آتا ہے نا کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو پڑھایا بھی، سمجھایا بھی، گائیڈ کیا. نبی کو پڑھانے کے لیے برگزیدہ بندہ یا نبی
اب آج تک تو ہم یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا کہ اللہ نے قرآن پاک میں ان کا نام برگزیدہ بندہ ہے. تو ہر برگزیدہ بندہ نبی نہیں ہوتا, لیکن ہر نبی برگزیدہ بندہ ہوتا ہے. اس کو سمجھیے, ہر برگزیدہ بندہ یعنی ہر نیک آدمی نبی نہیں ہوتا, لیکن نبی ایک برگزیدہ بندہ ایک نیک آدمی ہوتا ہے. نبی اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ برگزیدہ بندہ تو ہوتا ہے نا اللہ کا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو نبوت دی جاتی ہے. نبی ہونا جو ہے ایک پاورفل, لیکن ہر برگزیدہ بندہ نبی نہیں ہوتا, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی بہت سارے برگزیدہ بندے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں آصف برخیہ, جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ ایک برگزیدہ بندہ, ٹھیک ہے, وہ نبی نہیں ہے. آصف برخیہ نبی نہیں ہے, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہے. بے شک. اب ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہستیاں بھگوان رام, جنہیں دنیا جن کو نام کرشن, گوتم, سدھارتھ جسے کہتے ہیں, بھگوان مہاویر, کیونکہ آخر ان کی سگنیفیکینس تو ہے. یہ اپنے اپنے جو ہے وہ ہال آف فیم میں, اپنے اپنے سینٹر آف فیم میں یہ لوگ جو ہیں وہ نیک اور پاکیزہ بندوں کی حیثیت سے تو جانے جاتے ہیں نا. یہ مطلب ٹارچ بیررز تو ہیں اس سوسائٹی کے. تو وہ اس سوسائٹی کے اگر یہ ٹارچ بیررز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بہت پاورفل لوگ ہیں. یہ لوگ اللہ کے بڑے قریب ہیں. یہ لوگ جو ہیں وہ مالک کے ساتھ جو ہے وہ کچھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. اب رہ گئی بات کہ جو ہے وہ یہ ہے نبی یا نہیں, تو اتھینٹسٹی نہیں ہے, لیکن موسٹ لائکلی اگر اللہ کہتا ہے کہ یہ ہر علاقے میں ہم نے نبی پیدا کیے, تو پھر چائنا میں بھی ہوں گے, پھر ملائیشیا میں بھی ہوں گے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی. ہمیں نہیں معلوم ہے. ہمیں نہیں معلوم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ریالٹی نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم ہونے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے. اگر کوئی چیز مجھے پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے. یعنی اگر چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا تو کیا سورج کی ایگزسٹنس نہیں ہے؟ بالکل ہے. چمگادڑ اگر روز یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ مجھے سورج سے تکلیف ہوتی ہے, اس کو بند کر دے, تو ہزاروں چمگادڑیں اندھی ہو جائیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ سورج جو ہے اس کو کوئی نقصان ہو. سورج کروڑوں کو روشنی دیتا ہے, چمگادڑ کو تکلیف ہوتی ہے, چمگادڑ مار جائے. اسی طرح اگر ہمیں سمجھ نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا قصور ہے. باقی اللہ کا سسٹم وہی ہے جو ریالٹی فرسٹ ڈے سے چل رہی ہے. جب اس نے کن کہہ کے کائنات کو تخلیق کیا, اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون, تو وہ ہو جاتا ہے. سمپل ون لائنر یہ ہے جو آپ کے کوشچن کا جواب تھا. کیونکہ پرانی کتابوں میں جو ان کے معاملات لکھے ہوئے ہیں, جو کہانیاں لکھی ہوئی ہیں, اب وہ کہانیاں کتنی پرانی ہیں. مطلب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت 1400 مطلب جو ہے نا وہ ہجری کو 1400 کے قریب سال گزر چکے ہیں. ان کی ہجری سال کے پہلے 13 سال نبوت کے, اسے ان کے 25 سال ظاہری حیات کے, یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دنیا میں تشریف لانے سے بھی کئی ہزار سال پہلے کی سٹوریز ہیں جن کا ہمیں پراپر سورس معلوم نہیں ہے. وید پران میں نے پچھلی بار بات کی تھی میثاق النبیین کی. یس, ٹھیک ہے. میثاق النبیین کی جو پہلی 3 جو ہے نا اس کی جو پبلیکیشنز ہیں نا, پہلی 3 جو جلدیں ہیں اس کی, یعنی پہلی جلد تو اس کی اب 2 ہی ہیں, لیکن پہلی 3 اس کے جو تھی نا اس کی طباعت جو پہلی دفعہ ہوئی تھی, پہلی 3 اس کی پرنٹنگز, ان میں کچھ چیزیں اور ہیں. چوتھی 5ویں سے لے کے آج 48 اس کی جو ہے نا وہ ایڈیشن چھپ گیا. تو چوتھی 5ویں سے لے کے 48 تک ایڈیشنز میں وہ ساری چیزیں بدل دی گئی ہیں. کیوں بدلی گئی؟ کسی کو سمجھ آ رہی تھی نا کہ اس سے جو ہے برج ہو جائیں گے یہ گیپ. چینجنگ میجر کیا آئی تھی پہلے 4 جلدوں میں, کیا تھا جو اب بیٹا جو پرانی جلدیں ہیں ان میں اسی طرح کے واقعات جیسا میں نے کوٹ کیا تھا وہ بھگوان رام کا اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم,
کے بارے میں جو ان کی پریڈکشنز تھیں وہ ساری ایز اٹ از لکھی ہوئی تھیں، بعد میں اس کو لفظوں کو بدل دیا گیا. ٹھیک ہے، جیسے میں نے مہادیو مہامد کا ذکر کیا تھا، اسی طرح ایک کتاب ہے جس کا ذکر کیا ہوا تھا، جس میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن مساک النبیین کی پہلی جلد میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں جو اس کا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا نسمہ احمد، کہ اس کا نام جو آنے والا ہوگا اس کا نام احمد ہوگا. اب بعد میں آنے والوں نے احمد کا ترجمہ کر دیا فارکلیت، بہت زیادہ تعریف کیا گیا. اب وہ فارکلیت احمد کا ترجمہ ہے جو وہاں پہ لفظ بدل دیا گیا، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. اب لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں جس کا نام فارکلیت ہے، اور اصل میں قرآن پاک کی آیت ہے. تو پہلے جو پرانے ایڈیشنز تھے اس میں وہ اوریجنل حوالے درج تھے جو بعد میں دنیا میں، چونکہ آپ نہیں دنیا میں صرف ہو بیٹا، پوری دنیا میں 2 طاقتیں علیحدہ علیحدہ کام کر رہی ہیں، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. یہ دنیا کی جتنی سیکرٹ سوسائٹیز ہیں یہ آپ سے کچھ 100 سال آگے چلتی ہیں، ہم اور آپ جیسے یہ لوگوں سے 100 سال آگے کی پلاننگ کر کے چلتی ہیں. سلطان عبد الحمید کو جو ہے نا ٹرکش جو امپائر تھی عثمانیت ڈائنیسٹی کی، اس کو ایک خط ملا تھا جس کا ذکر بھی انہوں نے سلطان عبد الحمید کی ایک ایپیسوڈ میں کیا ہوا ہے. انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ایسے کریں گے، یہ ایسے کریں گے، آنے والے 100 سال بعد یہ ہو جائے گا، 200 سال بعد یہ ہو جائے گا، فلاں ملک بنے گا. آج بھی وہ ترکی میں موجود ہے وہ لیٹر. یعنی آج سے سلطان حمید کو گئے ہوئے 100 سال وہ ہو گئے، اور 100 سال اس سے پیچھے یعنی 250-300 سال 350 سال پہلے کا وہ ایک لیٹر ہے جو آج موجود ہے، جس میں انہوں نے پلاننگ لکھی ہوئی تھی کہ ایسے ملک بنیں گے، ایسے جو ہے نا ان کی بارڈرز بنیں گے، ان کے اندر لڑائیاں کرائیں گے، یہ کرائیں گے وہ کرائیں گے. ایک پلاننگ آپ سے 100 سال آگے کے لوگ ہیں وہ. اس لیے نہیں کہ ان کے پاس ویژن ہے، اس لیے کہ اللہ نے شیطان کو کھل کے کھیلنے کی اجازت دی ہے. شیطانی طاقتیں بہت پاورفل ہیں، آپ کے مقابلے میں وہ نہیں آ سکتی اگر آپ اللہ کے قریب ہیں. اگر آپ اللہ کے قریب نہیں ہیں نا تو وہ آپ کو پیروں میں روند کے گزر جائیں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. بالکل ایسے ہی اپنا فیتھ، اپنا ایمان اس وقت بیٹا یہ جو جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس وقت اپنے بچوں کو اپنا عقیدہ دینا، اپنے بچوں کو اللہ کے قریب کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر آج ہم اپنے بچوں کو اپنا عقیدہ، اپنا دین، اپنا مذہب سکھا کے نہیں جائیں گے، ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادیں گمراہ ہو جائیں گی، 100% گمراہ ہو جائیں گی. اس وقت ہماری بینگ اے پیرنٹس یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنا دین، اپنا مذہب، اپنی چیزیں سکھا کے جائیں. کیونکہ اس وقت اسکولوں میں بھی کریکلمس بدلے جا رہے ہیں، دنیا جہان کے اسکولوں میں بڑا کچھ اور ایڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ پہلی چیز ہے کہ بچوں کی ٹریننگ برباد کر دو. یہ بچوں کی، علامہ صاحب نے بیٹا ہمارے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ ہمیں علامہ محمد اقبال کو پڑھنے ہی نہیں دیا جاتا. علامہ محمد اقبال کو کھینچ کے ہماری ساری چیزوں سے، یعنی ہماری کتابوں میں صرف اگر کوئی بچا تو وہ پہاڑ اور گلیری ہے. پہاڑ اور گلیری کے علاوہ کوئی اور کام علامہ اقبال نے نہیں کیا. وہ جو اتنے بڑے بڑے تھے، وہ جو کیا تھا، وہ اپنا ایک بلوچ کی نصیحت، وہ کبھی ہم پڑھا کرتے تھے اپنے کورس میں کہ بوڑھے بلوچ کی نصیحت اپنے بچے کو، وہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا. بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہو کیا تھا، اس کا مطلب کیا تھا. لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. یہ کائنات کا نظام بیٹا عدل کی بنیاد پہ چل رہا ہے. اگر آپ اپنے علم سے عدل نہیں کریں گے، اپنے دین سے عدل نہیں کریں گے، اپنے گھر سے، اپنی سوسائٹی سے، اپنے بچوں کو ساتھ عدل نہیں کریں گے، تباہ کر دیے جائیں گے. صحیح کہا تھا، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. یہ بڑا ہائی ٹائم ہے، یہ کروشل ٹائم ہے، یہ کلیش آف ٹائٹنز کا پیک ہے. اس وقت ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، اور خاص طور پہ میرے سمیت وہ لوگ جو لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. اپنے ہی لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں تو وہ خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ہوگا کیا.
بالکل ٹھیک کہا آپ نے. بلے شاہ نے کہا تھا کہ جڑی بکری اجڑوں بچھڑی وہ بگیاڑاں جوگی. تو ہم لوگ اس وقت آپس میں ٹوٹ چکے ہیں, علیحدہ علیحدہ ہو چکے ہیں, ہمارا اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے. ہمیں وہ بھیڑیے کھانے کے لیے تیار ہیں. آپ نے دیکھ لیا کبھی اس ملک کو, کبھی اس ملک کو, کبھی اس ملک کو, بھیڑیے کھاتے جا رہے ہیں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے مساک النبیین کی بات کی. یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوازم کی کچھ بکس ہیں جن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے, وہ کون سی بکس ہیں؟ بیٹا بہت ساری کتابوں میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے. اس کی ریسنٹ ایک کتاب کالکی کے عنوان سے چھپی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو کالکی بک ہے نا, کالکی مووی کی بات نہیں کر رہا ہوں, کالکی جو بک ہے نا, اس کے اندر بہت ساری روایات جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے بارے میں وہ موجود ہیں. اس نے کوٹ کیا ہے کہ جس کالکی کا ذکر بھگوان رام نے کیا تھا, جس آنے والے کا ذکر کرشن جی نے کیا تھا, جس کا نام لے کے کرشن جی نے دعا مانگی تھی مہا بھارت میں, وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ اس نے جو ہے وہ کہا تھا. مطلب علم الآدم اسماء کلہا, قرآن پاک کی آیت ہے سورہ بقرہ کی. آدم علیہ السلام جب معافی ملی یا وہ جب فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا تو اللہ نے کچھ علم سکھایا تھا. علم الآدم اسماء کلہا, کل ناموں کا علم دیا. کون سے نام تھے؟ اب نام ہوں گے تو کسی شخصیت کے, کسی چیز کے, کسی کا تو نام ہوگا نا. وہ کون تھی جو آدم سے بھی پہلے موجود تھی؟ سوال تو آتا ہی. ٹھیک ہے. اب بلے شاہ کا ایک شعر ہے, تفسیر میں نہیں بتاؤں گا, صرف ایک شعر پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حابیل کابیل آدم دے جائے, اتے آدم کس دا جایا, بلائے نا تو بھی اگے آہا, دادا گود کھڑایا. ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی چیز تو تھی نا. اب آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, یہاں پہ ایک اور سیکوینس آپ کو بتاتا ہوں. اگر ہم آرکیالوجی کو فالو کریں جس کے کانکریٹ ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں, ٹھیک ہے, کانکریٹ ثبوت یہ کہتے ہیں کہ جبل رحمت میدان عرفات میں جو پہاڑ ہے جس پہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی ملاقات ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور جو سرندیپ میں سری لنکا میں ایڈمز پیک ہے جہاں پہ آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے, ان کی آرکیالوجی چیک کریں تو یہ 7,500 8,000 سال پرانی پیکس ہیں, اس سے زیادہ پرانی نہیں ہے. آدم علیہ السلام اگر 7,500 8,000 سال پہلے دنیا پہ آئے ہیں تو یہ 1,24,000 نبی سال کا ایک نبی بھی آئے, 1,24,000 تو پورے نہیں ہوتے. جسٹیفائڈ. میں آرکیالوجی کی بنیاد پہ کر رہا ہوں بیٹا, میں کوئی ریلیجس اسکالر کی حیثیت سے بات نہیں کروں. ایڈمز پیک اور جبل رحمت جس کے بارے میں تمام مسلمانوں کا کانسنٹ ہے, ٹھیک ہے, ایڈمز پیک کے بارے میں تو چلو نہیں ہوگا, جبل رحمت جہاں پہ اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی, جبل رحمت, ٹھیک ہے, وہیں سے اماں حوا کا جو مزار ہے, جدہ کہتے ہیں دادی کو, جدے میں جو اماں حوا کا مزار ہے, جدہ دادی کا مزار کی وجہ سے اس شہر کا نام جدہ ہے. اوکے, ٹھیک ہے, جدہ میں حضرت اماں حوا کا مزار موجود ہے, ان کی تربت موجود ہے. اس کی آرکیالوجی بھی یہ کہتی ہے کہ تقریباً 7,500 سال پرانی یہ جو ہے وہ گریو ہے. تو اگر یہی مان لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,24,000 نبی نہیں ہے. لیکن فار سم انسٹنٹ میں ایم ناٹ گیٹنگ اٹ کہ 100% یہی ہے, لیکن اس کو ذرا تھوڑا سا اس آرگیو کو بائی کرنے کی کوشش کرو. کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اللہ ایک تہذیب بناتا ہے, پھر اس تہذیب کو ختم کرتا ہے, پھر نئی تہذیب کو جنریٹ کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کسی کو تخلیق کیا ہو, وہ دنیا پہ آیا ہو. اب یہاں پہ ایک اور چیز, اب میں آپ کو پھر وہی, میں کیونکہ کیلکولیشن کا آدمی ہوں, سائنس کا آدمی ہوں, مجھے 2 دونی 4 میں چیزیں سمجھ آتی ہیں, سمجھ نہ آئیں تو میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں, گیو اپ نہیں کرتا. آپ کو ایک کہانی آپ نے بھی سنی ہے, میں نے بھی سنی ہے. ایک قوم تھی جو اللہ کے مشیت میں جو ہے وہ دخل اندازی کرتی تھی. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, جا کے پتہ کر. جبرائیل نیچے آیا, بچہ بھیڑیں چرا رہا تھا, اسے پوچھا کہ جبرائیل کہاں ہے, اس نے کہا نہ زمینوں میں ہے نہ آسمان میں ہے, یا تو ہے یا میں ہوں, اور میں ہوں نہیں اس کا مطلب تو ہے.
اس کا ایک اور ورژن، یہ بھی میں نے شاید آپ کو پچھلی پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا لیکن بہت سرسری سا کیا تھا، اب تفصیل سے بتاتا ہوں. کالڈا قدیم یونان میں مائنز کے نیچے ایک شہر ملا اور اس شہر کی آرکیالوجی یہ کہتی ہے وہ 10,500 سال پرانا شہر ہے. 7,500 سال کی ایڈمز پیک، وہ 10,500 سال پرانا شہر ہے. اور وہاں پر کچھ چیزیں ملی ہیں جس کے بارے میں یہ کانسیپٹس ہیں لوگوں کے کہ دیز آر دا فاسلز آف کمپیوٹر چپس. لیپ ٹاپ کے فاسلز ملے ہیں وہاں پر. 10,000 سال 10,500 سال پہلے who was using جو ہے وہ یہ کمپیوٹر چپس, who were using palm tops, لیپ ٹاپس, وہ اس میں ملے ہیں. مطلب یہ ریسرچ نے پروو کیا ہے یہ بیٹا. ابھی مطلب اس کے اوپر دیکھو نا, سائنس 100% کچھ چیزیں کہتے کہتے سینکڑوں سال لے جاتی ہے. اوکے بالکل ٹھیک ہے, کانسیپٹ کو پروو کرتے کرتے سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں. ڈیبیٹیبل تھنگس. ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر جب ڈبیٹ ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی ایگزسٹنس تو ہوگی نا. رائی سے پہاڑ بنتا ہے نا, تو رائی تو ہوگی نا. مطلب 1% جو ہے نا 0.05% کہیں کتنی کو تو ایگزسٹنس ہوگی نا. اب میں جس کہانی کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں, اگر آپ پچھلا کانٹیکسٹ کے ساتھ اس کو ملا کے جوڑیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہے کیا. شیشے اور لوہے کی گیندیں ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اب واپس آتے ہیں اسی کہانی کی طرف. ایک قوم تھی جو اللہ کی مشیت میں دخل اندازی کرتی تھی. اللہ کی مشیت میں دخل اندازی کرنے کی پاداش میں جب فرشتوں نے اللہ سے شکایت کی, اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاؤ جا کے پتہ کرو. جبرائیل نیچے آئے. اب میں اس کا سائنٹیفک ورژن سنا رہا ہوں آپ کو, یہ یاد رکھیے گا. I'm talking about دی پیورلی سائنٹیفک پرسپیکٹو. جبرائیل نیچے آیا, ایک بچہ اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا. اس نے اپنے لیپ ٹاپ میں وائس ڈی کوڈنگ کا ایک سافٹ ویئر آن کیا. وائس ڈیکوڈنگ کا ایک سافٹ ویئر آن کیا. جبرائیل نے کہا کہ بتا جبرائیل کہاں ہے. اس نے اس کی وائس کو ریکگنائز کیا اور اس نے کہا کہ زمین کی آوازوں میں تو یہ نہیں ہے, آسمان کی آوازوں میں بھی نہیں ہے, یہ آواز یونیک ہے, یا جبرائیل تو ہے یا میں ہوں. اب اس کو یہاں روکیں. وائس ڈیکوڈنگ آج دنیا اس کے اوپر کام کر رہی. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ فار سم انسٹنٹ, میں آگے دوبارہ چلاتا ہوں لیکن یہاں پہ اس پوائنٹ کو بات کر کے پھر آگے جاؤں گا. ایک نبی کی زبان سے یہ نکلا کہ یا اللہ اس قوم کو تباہ کر دے. خاص دعا, خاص فریکوینسی, خاص نوٹس میں اس آواز کی نوٹس ہیں. آج بھی اگر وہ نبی کی آواز دوبارہ ریپیٹ ہو, کیا عذاب آ جائے گا؟ کوائٹ پاسبل. کوائٹ پاسبل نہیں, 100% بیٹا. کیونکہ کائنات کی جو جتنی پورے اجرام ہیں نا یہ وائس ریکگنیشن سے چلتے ہیں. اللہ کا امر, وہ آواز ایسی نہیں ہوتی جیسے میں یہ ووکل کوڈ, وہ آواز وہ ہوتی ہے جسے ہمارے کان نہیں سن سکتے, لیکن وہ لہریں ہوتی ہیں, وہ وائبریشنز ہوتی ہیں. کن کی بھی ایک وائبریشن تھی. پھر کہیں کسی نبی نے دعا کی یا اللہ بارش دے دے, وہی آواز کہیں کائنات کی لائبریریوں سے دوبارہ چلتی ہے, بارش آ جائے گی. بارش آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ پوری کائنات میں انٹرفیرنس ہے, اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم میں انٹرفیرنس ہے. they were doing that. میں نے آپ کو کہا میں تفصیل سے سناتا ہوں اس لیے. they were actually doing that. اب سارا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا. اب فاسلز آف کمپیوٹر چپس پہ آپ کو لے کے جاتا ہوں, لیکن ذرا تھوڑا سا اس کو آہستہ آہستہ اس لیے کروں کہ ذرا آپ کو سمجھ آ جائے. جب وہ بچہ نیچے, جبرائیل نیچے آیا, جبرائیل اوپر گیا, اس نے اللہ کو کہا کہ یا اللہ یہ تو اس وقت اتنے جو ہیں وہ کیپیبل ہو گئے ہیں کہ مشیت الہی کی آواز بھی سن لیتے ہیں. اب اللہ نے حکم دیا, مشیت الہی نے حکم دیا پانیوں کو کہ ان کو غرق کرو. انہوں نے لوہے اور شیشے کی بہت بڑی بڑی گیندیں بنائیں, ان کے اندر بیٹھ گئے, پانی آیا تو وہ گیندیں تیرنے لگیں. پھر پہاڑوں کو حکم ہوا کہ ان کو غرق کرو. آج فاسلز آف کمپیوٹر چپس میں وہ ملا ہے, شیشے اور لوہے کی بڑی بڑی گیندیں ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہیں.
سویلائزیشن 10,000 10,500 سال پرانی وہ سویلائزیشن، 7,500 سال پرانی یہ سویلائزیشن. ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور ایک کہانی ہو سکتا ہے. میں 100% کی بات نہیں کروں، لیکن سائنس یہ بات کہتی ہے کہ دیر از ڈیفینیٹلی سم تھنگ. آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ آدم کی تخلیق نہ ہو سکتا ہے، میں بار بار ہو سکتا ہے کہہ رہا ہوں. فرشتوں نے جب اللہ کو یہ کہا کہ یہ بھی خون ریزی کرے گا، تو فرشتوں کو کس نے خواب میں دیا تھا؟ میں ایک انوینٹر ہوں، میں ایک سائنٹسٹ ہوں، میں نے ایک فارمولا زندگی میں پہلی بار بنایا ہے، اور میرے کوئی باہر سے کوئی آنے والا گیسٹ یا میرے ارد گرد کے کوئی ملازم یہ کہیں کہ سر یہ جو آپ نے فارمولا بنایا ہے یہ فارمولا اس طرح نقصان کرے گا، یا تو سائنٹسٹ وہ ہے. اگر میں سائنٹسٹ ہوں، میں نے پہلی دفعہ بنایا ہے، تو پھر اس کو کیسے پتہ لگا کہ یہ خون ریزی کرے گا؟ فرشتوں کو کس نے بتایا تھا؟ ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے دیکھا ہو کہ پہلے کے جو ہم نے جو کریشنز ہیں آدم کی، ان میں انہوں نے کچھ اور کیا ہو. میں آدم علیہ السلام کی ایگزسٹنس کے اوپر نہیں لگا رہا ہوں، لیکن اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ 7,500 سال ہیں تو پھر 1,24,000 نبی کا مطلب ہمیں پچھلی ساری تہذیبوں کو بھی دیکھنا پڑے گا. ہمارا آدم علیہ السلام جو اس ایریا میں جس کو ہم مانتے ہیں وہ سرندیپ میں، ٹھیک ہے. ایک آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ساؤتھ ڈکوٹا میں آئے. اب ساؤتھ ڈکوٹا کہاں، سرندیپ کہاں؟ ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی ریسرچ کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آدم وہاں آیا تھا. ان کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آدم سرندیپ میں آیا تھا. ہو سکتا ہے. پھر ایک روایت ملتی ہے، حضرت غوث اعظم شاہ جیلانی کی کتاب ہے فیوز یزدانی، اس میں آپ نے خطبہ دیتے دیتے ایک ذکر کیا تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا جو چھٹے آدم کی اولاد. اب چھٹا آدم، میں آج تک اس کی تفسیر نہیں پڑھی، لیکن وہ جملہ بالکل ہے، میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ اس کا ایگزیکٹ مطلب کیا ہے. چھٹا آدم. پھر ایک جگہ ایک ذکر ملتا ہے کہ 14واں اور آخری آدم جن کی ہم اولاد ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. میں ساری باتیں جتنی کر رہا ہوں میں مفروضوں کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، لیکن اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے، یس نو دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن موسٹ لائکلی یس لگتا ہے. وہ جو آپ نے پہلا کوشچن پوچھا تھا کہ جو ہے وہ گوتم اور رام کرشن، ہو سکتا ہے بیٹا، ہو سکتا ہے وہ ہوں. ہمارے پاس تو مفروضے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی کانکریٹ تو نہیں ہے. اب کتابیں ضائع ہو گئیں. پھر برٹش امپائر کو کیا پڑی تھی ہماری لائبریریوں سے ہمارے مینوسکرپٹ اٹھا کے سمندر میں لے جا کے غرق کرنے کی؟ برٹش امپائر کو اتنا کیا مسئلہ تھا ہماری ہینڈ ریٹن کتابوں کا؟ کچھ تو تھا. پھر ہماری ہی اپنی کمیونٹی نے پرنٹنگ پریس کو جو ہے وہ ناجائز قرار دے کے کتابیں چھاپنے پہ پابندی لگوائی رکھی. جو ہے وہ عثمانیت ڈائنیسٹی میں یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوتا رہا، اور پریس لگانے کے اوپر وہاں کے خلیفہ کو قتل کر دیا گیا. تو بیٹا یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں وہ جو طاقتیں ہم سے سینکڑوں سال آگے چل رہی تھیں وہ کروا رہی تھی نا. وہ ہمارے اندر بھی تو ہے نا. ہمارے اندر یہ جو لڑائیاں ہیں شیعہ سنی وہابی دیوبندی کا فساد، تو بیٹا دین تو ایک ہے، بے شک، ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب. نہ اس میں تحریف ممکن ہے، نہ کرنے دیں گے. نہ ایک اللہ کے اوپر، نہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے اوپر، نہ قرآن پاک کی آخری اور مستند ترین کتاب ہونے کے اوپر کسی کو کوئی ہم نہ اجازت دیں گے نہ دے سکتے ہیں. اور باقی چیزیں جس سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی ہے، جس نے رسول اللہ سے محبت کی اس سے محبت واجب. جس نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی، یا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دشمنی کی، اس سے دشمنی واجب. یہی دین ہے. اسی کے اندر ہمیں پھنسا کے تو ہمارے 72 فرقے بنا دیے گئے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے. تو بیٹا ہم نے تو 1400 سال میں اتنے فرقے بنا لیے، ان کو 4000 سال ہو گئے. ان کو اتنا مارجن تو دو کہ وہ اپنا دین اگر بدل چکے ہوئے ہیں تو ان کی بیسس ٹھیک ہوں گی.
میں کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں الحمدللہ میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. مجھے اپنے دین میں کوئی شک نہیں ہے, مجھے پتہ ہے کہ وہ کیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے اپنے علاوہ باقی لوگوں کو دیکھنا بند کر دوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے باقی لوگوں کی اوتھینٹسٹی کے اوپر شک ہونا شروع ہو جائے. نو, اسلام دیانت کا دین ہے, اسلام حق کا دین ہے, اسلام وہ دین ہے جو لوگوں تک پوری دیانتداری سے چیزیں پہنچاتا ہے. تو جب تک ہم اس کے اوپر بیٹا جو ہے وہ پراپرلی ورک نہیں کریں گے, ہم یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ واٹ اٹ مینس. اس لیے سدھارتھ کی جو ہے وہ پریچنگس کیا کمال کی. اگر سناتن دھرم کی اوریجنل جو تحریف شدہ ہیں, کیونکہ آج کل یہ ساری تحریف شدہ ہیں, اتنے ہزار سال میں بیٹا, یعنی ایک کتاب جو اوریجنل ٹیکسٹ میں آئی اس کا ترجمہ کیا گیا, اس کے ترجمہ کرنے کے بعد اوریجنل ٹیکسٹ ختم ہو گیا, ترجمے کو آگے واپس اوریجنل ٹیکسٹ میں کنورٹ کیا گیا, تو کیا وہ اوتھینٹک ہو جائے گی؟ کیونکہ اس میں 100 چیزیں بدل جائیں گی. ایک لفظ ہیں اللہ کے, یعنی فرض کیا کہ ایک کتاب کوئی آئی کسی بھی زبان میں, وہ آئی, آنے کے بعد اس کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کر لیا گیا. پھر حوادث زمانہ ایسے ہوئے کہ وہ جو اصلی کتاب تھی, چونکہ اس وقت پریس نہیں ہوتے تھے, کچھ نہیں ہوتے تھے, وہ کتاب دنیا سے چلی گئی, ضائع ہو گئی, پھٹ گئی کسی طرح. اب پھر اس قوم کے بڑے علماء بیٹھے, انہوں نے کہا یار ان ترجموں سے وہ جو اصلی کتاب ہے وہ بنا لو. تو وہ جو ورڈ آف گاڈ تھے وہ بنا لیں گے, وہ رہیں گے تو بندوں کے, ان کے اندر ساری چیزیں ڈفرینٹ ہوں گی, چینجنگز تو ہوں گی, مفہوم بھی تبدیل ہو. کوئی ایک آدھ چیز کو ٹھیک ہو سکتی ہے, باقی تو نہیں ہو سکتی. قرآن پاک واحد کتاب ہے جس کا اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے, اس کو کچھ نہیں ہو سکتا. باقی دنیا کی ہر کتاب میں تحریف ہوئی ہے, تو ان کو مارجن تو دینا بنتا ہے نا. اب سناتن دھرم کی پرانی کتابیں, وید پران جس کا مساک النبیین, میں اس لیے مساک النبیین کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کا ابھی بھی دوسرا تیسرا پہلا ایڈیشن کسی نہ کسی کے پاس ہوگا, 1916 1918 کا, 1930 1934 کا. آپ کے پاس بھی اس کا میرے پاس 1934 والا ایڈیشن ہے بیٹا. اور وہ دوسرا ہے کہ تیسرا؟ وہ تیسرا ایڈیشن ہے. وہ تیسرا ایڈیشن ہے, ٹھیک ہے. 1934 والا ایڈیشن میرے دادا جی کی کتابوں میں سے تھا, وہ میرے پاس پڑا ہوا, وہ میرے پاس ہے جس کو میں پڑھتا ہوں. باقی اوبویسلی اس کے بعد اس کا 48 ایڈیشن بھی مجھے کسی نے بڑا خوبصورت پیپر, بڑی شاندار کتاب بھیجی تھی, لیکن وہ تیسرے ایڈیشن اور 48ویں ایڈیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے, سارا کچھ ہی بدل دیا. ٹھیک ہے جی, وہ ہم نے 2 جلدوں سے 1 جلد کر لی, یعنی جو ضروری چیزیں تھیں وہ نکال دیں, باقی ساری اکٹھی کر کے ایک کتاب بنا کے بھیج دیتی. تو ابھی تو آپ کے پاس ہے, تو آپ اس سے بیٹا میں اسے پڑھتا ہوں, دیکھو نا, وہ اس کتاب کی حالت یہ ہے کہ اس کو ہاتھ لگائیں تو اس کا صفحہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں جو ہے میرے بعد میرے بچے شاید وہ کتاب پڑھنے کے قابل بھی نہ ہوں. ہر چیز نے جانا ہے, بے شک, میرے سمیت دنیا میں جو آیا ہے اس نے جانا ہے. ہر چیز جو بنی ہے اس کی ایک میعاد ہے, اس نے ختم ہونا ہے. وہ کتاب بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ چونکہ اس کتاب کی بنیاد پہ کل کو شاید آنے والے لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ یار یہ بھی کچھ تھا, یہ بھی کچھ تھا, شاید اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہو سکتا ہے. نہ ہو تو نہ ہو, اللہ کی مرضی کے بغیر بیٹا کچھ نہیں ہوتا. اس لیے میں بار بار, بڑی تکلیف ہے مجھے کہ آج اگر ہم اپنے بچوں کو جو کچھ پڑھا رہے ہیں نا انٹرنیشنل سکولز میں, یا ہم جو انٹرنیشنلی اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ہماری نسلیں خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان کے باہر ہیں, ان کے بچوں کو دین کا ملنا بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ نسلیں ختم ہو جائیں گی. آنے والے دور میں یہ بہت برا ہونے جا رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ نے بھی اپنا پلان کیا ہوا ہے, اللہ بھی گرنے تھوڑی دیتا ہے. لیکن فی الحال ہمیں اپنی ڈیوٹی اپنی سمجھداری سے کام تو کرنا ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بیٹا. زندگی بڑی آسان بھی ہے اور بڑی مشکل بھی ہے. اب واپس اسی اگر ٹاپک کے اوپر جاؤں, کیونکہ میں نے گھوم کے وہیں آنا ہے, تو بیٹا وہ جو سناتن دھرم کی کتابیں ہیں نا, وید پران کی, وہ پڑھنے والی کتابیں ہیں. ہم لوگ تو ان کو جو ہے نا وہ ہاتھ نہیں لگاتے کو نہیں جی غیر مسلمان دیاں کتابیں ایسی کو پڑھیے. کتاب مسلمان یا غیر مسلم نہیں ہوتی, اس سے پرسیونس آپ نے اپنی مرضی سے کرنی ہوتی ہے. جس طرح بارش پراپرلی ہر جگہ پہ ایک طرح برستی ہے,
کہیں وہی بارش کے قطرے جوہر بن جاتے ہیں کیونکہ وہ گندگی میں گرتے ہیں، اور کہیں وہی بارش کے قطرے آبشاریں اور جھرنے بنتے ہیں، ان کی خوبصورتی دیکھنے والی ہوتی وہی بارش ہے. ہاؤ یو پرسیو. بالکل، بہت خوبصورت اور میننگ فل بات کی آپ نے سر. ہاؤ یو پرسیو. مسجد میں بیٹھ کے دنیا بدترین کام کر سکتی ہے، اور شاید مندر میں بیٹھ کے کچھ لوگ بہت اچھے ہوں، ہم ان کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے. انسانیت، ڈاکٹر رتفا اگر مسلمان نہیں ہے تو جتنا کام اس نے کر دیا ہے کوڑ اور جزام کے لوگوں کے لیے، اس جیسی تو عورت ہی دنیا میں نہیں آ سکتی جس نے اپنی زندگی برباد کر کے ہمارے بچوں کی، ہمارے لوگوں کی خدمت کی. اب عبدالستار ایدھی بہت بڑے عالم جو ہے وہ شیخ الحدیث نہ ہو، لیکن جتنی انہوں نے خدمت کی ہے ہم ڈینائی کر سکتے ہیں ان کا ہونا؟ کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے، مدر ٹریسا کو ہم ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے ان کو جنت دینی، دوزخ دینی، اٹس گاڈز، آل گاڈز. ہم نہیں اس کا فیصلہ کریں گے. ہم نہیں کریں گے کہ جی فلاں بندہ نیک ہے تو فلاں پاک ہے تو فلاں ہے. نو، فیصلہ کرے گا خود واحد خدا. کس کو اس نے کیا دینا؟ ایک بندہ زندگی گزار رہا ہے ساری زندگی لوگوں کی خدمت کے لیے، اس کو آپ سمجھیں کہ مطلب وہ ٹھیک ہے، اللہ اس کو جو مرضی دے، ہم اس میں ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتے، لیکن کم از کم اس کی کریڈیبلٹی کو دنیا سے چھپانا بھی جرم ہے میری نظر میں. ابھی آپ نے نا جو باتیں کی وہ ڈیبیٹیبل بھی ہے اور بہت زیادہ میننگ فل بھی ہے، یعنی انسان کو سوچنے پر ساری باتیں مجبور کر دیتی ہیں. ایک اور چیز کو بہت زیادہ اب ڈسکس کیا جانے لگا ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ، دو گروپس ہیں، ایک کا یہ ماننا ہے کہ مہا بھارت اور اسلام کے بیچ میں کچھ کنیکشن ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے بہت سارے واقعات کے تھرو، ریفرنسز کے تھرو کنیکشن بتایا. ایک یہ بات کہی جاتی ہے کہ مہا بھارت صرف ایک کانسپریسی تھیوری ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا بیٹا؟ اسی پرسپیکٹو کے ہے؟ بارے میں نے ابھی لمبی بات کی ہے کہ کچھ چیزیں بدلی جا چکی ہیں اور کچھ چیزوں کے پیچھے انٹرنیشنل طاقتیں ہیں. جب ان کو لگتا ہے نا کہ اگر یہ کچھ چیزیں کھل گئیں، کھل کے سامنے آ گئیں تو جو ہے انٹرفیتھ ہارمنی پرویل کر جائے گی. یہ جو دشمن کھیل رہے ہیں کہ جی وہ ہمارا دشمن ہے، یہ بند ہو جائے گی. یہ بند ہو جائے گی تو وہ شیطانی طاقتوں کا چورن بکنا بند ہو جائے گا. انسانیت آ جائے گی، رواداری آ جائے گی، ایک دوسرے کی بات سننے کو ہم کوشش کرنا شروع کر دیں گے. تو بیٹا ہم لوگ جو ہے وہ اس جگہ پہ کھڑے ہوں گے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، ایک دوسرے کو پڑھیں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے. یہ اس قسم کے حالات پیدا اس لیے کیے جاتے ہیں کہ کہیں یہ ایک دوسرے کے قریب نہ آ جائیں. ٹھیک ہے، انٹرفیتھ ہارمنی مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا دین بدل لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو جگہ دیں، اسپیس دیں. انسانیت، اللہ رب العالمین ہے، صرف رب المسلمین نہیں ہے، وہ سب کا رب ہے. جو نہیں مانتا رب وہ ان کا بھی ہے. تو کیا چھوڑ دیتا ہے؟ اللہ ہوا بند کر دیتا ہے کافروں کے لیے، اللہ روشنی سورج کی بند کر دیتا ہے کافروں کے لیے، اللہ رزق دینا بند کر دیتا ہے کافروں کو. نہیں کرتا نا، تو who we are؟ ہم حقہ پانی بند کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں خود جو ہے نا وہ اللہ بن کے فیصلے کرتے ہیں؟ انٹرفیتھ ہارمنی ضروری ہے. اب رہ گئی بات کہ یہ فکشن ہے یا ریالٹی ہے. تو بیٹا جتنی ایویڈنس موجود ہیں فکشن ہو نہیں سکتی. جتنی ریسرچز ہو چکی ہیں، ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی کتاب ہے یہ کال کی، تو کچھ تو اس کے اندر اس نے دیکھا ہوگا. سناتن دھرم کی کتابیں، سناتن دھرم کے بیسک ریلیجن، سناتن دھرم کی بیسک چیزیں بدلی جا چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ چیزیں ڈیفرنٹ ہیں اور چیزیں سملر بھی ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں سملر ہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ ساری چیزیں ڈیفرنٹ. تو کچھ نہ کچھ کنیکشن تو ہے. میں نے ایک عرض کی تھی کہ رائی ہو تو پہاڑ بنتا ہے، تو رائی جتنا کنیکشن تو ہوگا نا، پہاڑ نہ صحیح، بالکل چھوٹا سا تو ہوگا نا کہیں نہ کہیں. تو اگر وہ کسی آنے والے کی بات کر رہے ہیں اور سرور انبیاء سے 4000 سال پہلے، اب سرور انبیاء سے 4000 سال پہلے تو آپ کے پاس جو نون سویلائزیشن ہے، اب وہ جو میں نے 7,500 کی آرکیالوجی کی بات کی اس کو بھی ذہن میں رکھنا.
آپ کے پاس ہیومن نون سویلائزیشن ہے 5000 BC، 2024 عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اس سے 5000 7,500 سے اوپر تو آپ کی بات ہی نہیں گئی. آپ کے پاس تو اس وقت تک نون سویلائزیشن بھی 7,500 سے آگے نہیں ہے. تو بیٹا 5000 BC 5000 BC سے پہلے کی آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. 2000 2500 BC 3000 BC 4000 BC، یعنی بہت پیچھے چلے جائیں تو 5000 BC سے بعد کی، یعنی اس سے پہلے کی کوئی انفارمیشن آپ کے پاس نہیں ہے پوری دنیا میں. نہ کیلنڈر ہے، نہ سویلائزیشن ہے، نہ انفارمیشن ہے، نہ کچھ ہے. سو ویئر از دیٹ؟ مفروضوں پہ بات کر رہا ہوں. ایک مفروضہ اور آپ کو بتاتا ہوں. قیامت کا ایک کانسیپٹ میں نے ذکر کیا تھا، قیامت جس کا اللہ نے ذکر کیا کہ قیامت کیسے آئے گی. ٹھیک ہے، تو قیامت کا جو کانسیپٹ اللہ نے ذکر کیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے دماغ پچک جائیں گے. اب دماغ پچک جانے کو ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھنا. ٹو بلو اپ اینڈ ٹو سک، یعنی پھونک ماری جاتی ہے، یا تو پھونک ماری جاتی ہے کر کے، یا ہوا اندر کھینچ کے سکشن پمپس کے ذریعے. ٹھیک ہے، اللہ نے ہر چیز کی موت اس کے ساتھ لگا کے بھیجی ہے. سور پھونکنا کوئی ترمپٹ یا کوئی بینڈ یا کوئی باجا یا کوئی بانسری نہیں ہے. It's something which is happening in front of our eyes. پوری یونیورس ہالو ہے، ویکیوم ہے، اور ایئر سفیر نے ہمارے اس جو ہے وہ کرۂ ارض کو سنبھالا ہوا ہے. اوزون لیئر میں سوراخ ہونے شروع ہو گئے. جس دن اوزون لیئر پھٹی، ہوا تیزی سے باہر نکلے گی، اور جب سکشن پمپ چلتا ہے تو چیزیں پچک جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، اللہ قرآن پاک میں کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے دماغ پچک جائیں گے. آواز کی لہروں سے اگر دماغ پھٹتے ہوتے تو کان پھٹتے. آپ کی یہ اسپائنل کارڈ کے سروائکل میں مسئلہ ہوتا، برین میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. اناٹمی یہی کہتی ہے. ٹو اسکویز، ہوا باہر نکل جائے گی. ہوا باہر نکلے گی تو کیا ہوگا؟ پانی کے اندر کیا ہے؟ H2O. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے پانی ختم کر دیا جائے گا. H2O ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مکسچر. اچھا، اللہ سے بڑا سائنسدان بھی کائنات میں کوئی نہیں ہوا. بے شک. ہائیڈروجن ہائیلی ایکسپلوسو، آکسیجن فائر ایجنٹ، دونوں آگ لگانے والی اور آگ کو بڑھانے والے ایجنٹ ہیں. ٹھیک ہے، دونوں ملتے ہیں تو پانی بن جاتا ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے. کمال ہی کی سائنس ہے. صرف اس کی جو ہے نا، اس کی جو اندر اس کے جو چیزیں ہیں، اس کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہائیڈروجن اور آکسیجن، آکسائڈ بریک ہو جائے گا، ہائیڈروجن علیحدہ ہو جائے گی، آکسیجن علیحدہ ہو جائے گی، پانی ختم ہو جائے گا. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. تیسرا کانسیپٹ قیامت کا. اوزون لیئر ختم ہو گئی، پہاڑ، ہوا ختم ہو گئی، تو گریوٹی کہاں گئی؟ ختم. گریوٹی کے لیے کیا ضرورت تھی؟ اوزون لیئر اور اس زمین کی جو چیزیں تھیں اس کے اندر رہتی تھیں جو اس کو رکھ رہی تھی. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. اور قیامت کس کو کہتے ہیں؟ باہر سے آنی. اس زمین کی، اس سولر سسٹم کی موت کا نظام اللہ نے رکھا ہوا ہے. اب سولر سسٹم آپس میں چینڈ نہیں ہے، یعنی چاند سے زمین کو رسی نہیں ڈالی گئی، سورج سے چاند کو رسی نہیں ڈالی گئی، آپس میں بندھے ہوئے نہیں ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی گریوٹی نے دوسرے کو کھینچا، دوسرے کی گریوٹی نے تیسرے کو کھینچا. یہ بیلنس ہو گئے ہوئے، صرف بیلنسڈ ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی اس پورے سولر سسٹم میں سے کوئی ایک پلانٹ بھی اپنی آربٹ سے 5 ڈگری لیفٹ یا رائٹ یا فرنٹ یا بیک آ سکتا ہے. 5 ڈگری تک تو کچھ نہیں ہوگا. اگر وہ 5 ڈگری سے زیادہ باہر جائے گا تو یہ سارے آپس میں ٹکرا جائیں گے. اور قیامت کس کو کہتے ہیں؟ اب اسی کو بنیاد پہ رکھو اور میں آپ کو پھر اس طرف لے کے جاتا ہوں کہ جس کے بارے میں ذکر کر رہا تھا. مفروضے کی بنیاد پہ چاند کا بھی دیکھا آپ نے؟ چاند کی انفارمیشن پڑھی ہے؟ یہاں کہیں سمندر تھے، یہاں کبھی اوزون لیئر تھی، یہاں کبھی انسان یا اس سے ریلیٹڈ کسی مخلوق کا وجود تھا. مفروضے ہیں. ایسے کہتے ہیں. اب اس کو امیجن کرو کہ یہ جس پوری قیامت کا ذکر قرآن پاک میں ہے، جس پوری قیامت کا ذکر میں نے کہیں چاند پہ آ تو نہیں گئی.
وہاں پہ اوزون لیئر تو نہیں ٹوٹی، یعنی وہاں پہ سمندر موجود ہے اور وہاں پر جو ہے وہ پانی نہیں ہے، وہاں پہ گریوٹی نہیں ہے. یہ تو آپ کے سب کے قریب ہے نا، روز نظر آتا ہے. کبھی اس کے اوپر سوچ کے تو دیکھو کہ کہیں وہاں قیامت آ تو نہیں گئی، کہیں وہاں کوئی مخلوق تو نہیں تھی. تو ہو سکتا ہے آپ کو آئیڈیا ہو کہ اس سولر سسٹم میں، اس دنیا میں کہیں اور 1,24,000 نبی ہو سکتے ہیں. صرف اس زمین کا اللہ تھوڑی ہے. ہم تو اس پوری کائنات کے انتہائی چھوٹے ترین حصے جس کو ملکی وے کہتے ہیں، اور اس ملکی وے کے بھی انتہائی چھوٹے سے حصے جس کو گلیکسی کہتے ہیں، اور اس گلیکسی کے بھی انتہائی چھوٹے سے حصے جس کو سولر سسٹم کہتے ہیں، اور اس سولر سسٹم کے بھی انتہائی چھوٹے سے حصے زمین کے اوپر رہتے ہیں. اس پوری کائنات میں اللہ کا کون سا راز ہے، ہم ہی یہاں بیٹھ کے کیسے ڈٹرمن کر سکتے ہیں؟ ہم ہی یہاں بیٹھ کے کیسے یہ فائنل کر سکتے ہیں کہ یہی ہے؟ تو کہیں چاند پہ قیامت تو نہیں آ گئی؟ کہیں ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی نبی آئے ہوں، کوئی مخلوق ہو، کچھ ہو. ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ جی مارس پہ، اسٹیفن ہاکنگ نے یہی نہیں کہا تھا کہ کائنات کے نظام سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا، ہو سکتا ہے وہاں تم سے زیادہ مضبوط مخلوق ہو جو تمہیں آ کے پکڑ لے. اسٹیفن ہاکنگ میرا خیال ہے کہ بہت لائق آدمی تھا، وہ اتنا عام سا آدمی نہیں تھا کہ اس قسم کی باتیں ایسے ہی مفروضوں کی بنیاد پہ کر جائے. آج دنیا اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے. ہم نہیں پڑھتے تو بیٹا وہ پرانے جو اسکول ہے نا، میں چونکہ انہی اسکولوں میں پڑھا ہوں، آج 50 سال ہو گئے. تو وہ جو ہوتے تھے نا اسٹوڈنٹس جن کا دل نہیں کرتا تھا پڑھنے کا، تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ سر نے جو پیپر بنایا ہے نا وہ پیپر ہی پھاڑ دیں. نہ پیپر ہوگا نہ صبح ٹیسٹ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو دس از دی ایکچوئل سچویشن. تو جن لوگوں کو سمجھ نہیں نہ آتی وہ پھر کہتے ہیں کہ یار نہیں انج نہیں ہے گا. سوچنے کے لیے اپنے آپ کو اوپن کریں، آپ کو راستے ملتے جائیں گے. اگر آپ سوچیں گے نہیں تو آپ کو زنگ لگتا جائے گا، آپ ختم ہو جائیں گے. دس از دا ریالٹی. بلیو کرنا یا نہ کرنا اللہ کی مرضی سے ہوگا. مفروضوں کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. مجھے کوئی چیز پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اور وہ پلیٹو نے اسی لیے کہا تھا کہ ایز مچ ایز آئی نو دیٹ آئی نو نتھنگ، کہ میں جتنا جانتا چلا جاتا ہوں مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا. کیا آپ گوتم بدھ اور رام کرشن کی کہانی کے بارے میں جانتے ہیں؟ مہابھارت کو پڑھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ کیا کنیکشن ہوگا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیونڈ.